الوفا نیوز رہے خبروں سے باخبر. جو بھٹو کا دور تھا نا بینظیر کا وہ صحیح تھا. میرے خیال میں تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے ان تینوں میں. عوام اب کیا کر سکتی ہے؟ عوام کو تو وہاں لا کے ڈال دیا کہ بس. ملک کے سرد موسم میں گرم سیاست عروج پر. اقتدار کے بھوکے سیاستدان حاصل کرنا چاہتے ہیں وزارتوں کے مزے، وی آئی پی پروٹوکول، کرسی پر آرام، اور لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر جھوٹے سچے کرپشن کے الزام، چاہے اس میں ملک کی معیشت کا کچھ بھی ہو جائے انجام. سنا ہے لگ رہے ہیں ان کے ضمیر کے دام. ویسے تو سیاست کے داؤ پیچ پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، پر وہاں جب ملک کی سالمیت اور معیشت پر بات آ جائے تو وہ پولیٹیشین ایک پیج پر ہوتے ہیں. پر یہاں عجیب سیاسی نظام ہے، عوام بے آسرا، ملک کی سالمیت مشکل میں، اور یہ لیڈر ہیں بے لگام. حال ہی میں پنجاب اسمبلی توڑ کر نیشنل اسمبلی میں جا کر سیاسی کھیل کے لیے کھلاڑی جب کر رہے تھے تیاری، تبھی پارلیمنٹ سے 35 MNA کے استعفوں کی لسٹ کر ڈالی. یہ تماشا کب تک ملک کی سالمیت اور عوام سہ پائے گی؟ مہنگائی کی دلدل میں قوم دھس رہی ہے، اور اگر اس برسودہ نظام کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مزید دھستی چلی جائے گی. ایک طرف شرفا ہیں، ایک طرف سونامی. ان کی ایسی سیاست قوم کے لیے ہے بے ایمانی. جب تک یہ سب ترقی تو چھوڑیں، جو ہے اسی کو بچا لیں، اور ایک ساتھ بیٹھ کر جھوٹی شان، بینک بیلنس اور طاقت کے نشے کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کے لیے کوئی کارآمد پالیسی بنا لیں. الزام تراشی اور فساد کی سیاست سے شاہراہوں کو بند کر کے عوام کا دل نہ دہلائیں. کچھ وقت کے لیے ہی صحیح سب ایک ہو جائیں تو شاید مزید تباہی اور بے آسرا عوام کو کچھ دے پائیں. کیونکہ پاکستان ہے تو ان سیاست دانوں کی شان، طاقت اور عوام پر حکمرانی ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ اپنے خود بھی کہیں کے نہیں رہیں گے. خدارا غریب عوام کا سوچیں، جو اب تک آپ کے جھوٹے وعدوں کو وفا کرتی آئی ہے، ورنہ آگے آگ اور پیچھے کھائی ہے جس سے یہ خود بھی شاید نہ بچ پائیں گے. پاکستان زندہ باد. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.